الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم لوگوں کا جو ہے روزہ امتحان ششماہی جو ہے اختتام پذیر ہوا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا اور نسیان سے مرکب فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہم سب کے بابا، جن کی نسل میں ساری انسانیت قیامت تک پیدا ہوگی، ان سے بھی خطا ہوئی تھی۔ تو جب ہم امتحان دیتے ہیں تو امتحان میں بھی بہت ساری خطا اور نسیان ہوا کرتا ہے نا، لیکن سیکھنے کی چیز ہے کہ یہاں کوئی غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح آنے والے امتحان میں کریں گے، اس کے بعد کوئی غلطی ہوئی تو اس کے بعد والے میں کریں گے۔ مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں توڑ دینا ہے کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی تو اب ہم نہیں بن سکتے، یا اس غلطی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ نہیں سوچنا۔ یقیناً انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنا ہے تو وہ غلطیاں درست ہوتی ہیں، بس ایک کوشش کی ضرورت رہتی ہے کہ انسان صدق دل سے کوشش کرے، اپنے اساتذہ سے، اپنے ذمہ دار سے جو ان کی طرف سے رہنمائی آئے، اس رہنمائی کے اعتبار سے اپنی خامیوں پر نظر کرے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماتے ہیں اور اس غلطی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب آج سے انشاءاللہ سے روزہ تعطیل رہے گی، چھٹی رہے گی۔ آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو گھر جائیں گے۔ اب گھر جانے کے بعد ہمارا وہی مشغلہ رہے گا جو مدرسے میں رہتا ہے۔ مثلاً یہ جس طریقے سے ہم مدرسے میں رہ کر کے 5 وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، گھر جا کر بھی ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں 5 وقت کی نماز ہے اور گھر سے جانے سے معاف ہو جاتا ہو، ایسا نہیں ہے نا بھائی۔ نماز مدرسے کے ساتھ خاص تو ہے نہیں کہ مدرسے میں ہے تو نماز ہے اور گھر میں گئے تو نماز معاف ہو گئی، ایسا نہیں ہے نا۔ ہاں تو نہیں ہے تو اس کا مطلب جب گھر جائیں گے تو گھر میں بھی 5 وقت نماز کی ہم پابندی کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گھر جانے کے بعد روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب 1 پارہ قرآن شریف تلاوت کریں گے، دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے قرآن پاک، دلوں کو روشنی بخشتا ہے قرآن۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں جو زنگ لگتا ہے اس کا علاج بتایا قرآن کی تلاوت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سمجھ کر پڑھنے سے یہ کیفیت حاصل ہوگی؟ تو فرمایا سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ، دونوں صورت میں یہ کیفیت حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے گھر جائیں گے انشاءاللہ تو روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ اب کسی بچے کا 7 پارہ حفظ ہوا ہے تو روزانہ 7 پارہ پڑھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ علم میں آپ کے برکت عطا فرمائے۔ کسی کا 4 پارہ مکمل ہوا ہے تو 4 پارہ روزانہ پڑھے، گھر میں تو وقت ہی وقت ہے، وہاں تو کوئی کام نہیں ہے نا۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اور 4 پارہ پڑھ کر ہی اٹھنا ہے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا اعمال اور عبادات کے تعلق سے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے معاشرت سیکھتے ہیں، اخلاق، تو گھر جا کر کے بھی اخلاق کو پیش کرنا ہے۔ وہ اخلاق کیا ہے؟ اپنے امی کی تعظیم، اپنے ابو کی تعظیم، اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تعظیم، جو ہم سے بڑے ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کا اکرام بجا لانا۔ ایسا نہیں امی سے غلط الفاظ سے بات کرنا ہے، اپنے بہنوں سے اور بھائیوں سے غلط الفاظ سے بات کرنا ہے، یہ تو ادب کے اخلاق کے خلاف ہے نا، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔
اس لیے جب جائیں گے تو تعظیم کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آنا، اور صرف گھر والے نہیں بلکہ ہم سے ملنے جلنے والے جتنے لوگ ہیں ہمارے سماج میں اور معاشرے میں، سب سے جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا۔ خندہ پیشانی جانتے ہیں نا؟ خندہ پیشانی ادب و احترام کے ساتھ لوگوں سے ملنا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ خندہ پیشانی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے گھر والے اس کے زیادہ ہے، اقرب والاقرب کا مسئلہ ہے، جو ہم سے زیادہ قریب ہے ان کا ہمارے اوپر زیادہ حق ہے۔ مثلا ماں ہم سے زیادہ قریب ہے تو ماں کا بڑا حق ہے، اس کے بعد والد محترم ہے ان کا حق ہے، اس کے بعد ہمارے چاچا ہیں، چاچی ہیں، ماما ہیں، مامی ہیں، ان کا حق ہے تو ان کی رعایت۔ اقرب فالاقرب کے اعتبار سے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ، اور محنت سے پڑھنے کا پھر عزم کریں گے کہ انشاءاللہ جب تک پڑھیں گے محنت کے ساتھ پڑھیں اور ایک اچھے اور قابل جو ہے حافظ قرآن بنے، ہے نا، مثالی حافظ بنے، ہے نا۔ بعض حافظوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اوریل حافظ، تو اوریل حافظ بڑی ٹرین کا ڈبہ ہے جس میں لوگ بیٹھ کر ادھر سے ادھر جایا کرتے ہے نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، یعنی قرآن اتنا یاد تھا ان کو، اتنا قرآن یاد تھا کہ وہ شروع ہو گئے تو ختم ہی نہیں، پڑھ رہے ہیں تو پڑھ ہی رہے ہیں، دیکھنے کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں۔ تو ایسا کب ہوگا؟ جب ابھی سے میں ہماری محنت مضبوط رہے۔ اسی لیے ہم لوگ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر، ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور وہ محنت، وہ کوشش جو اسلام میں درکار ہے، مدرسوں میں درکار ہے، اس کوشش کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔